Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. رمضان شروع ہوا تھا اور بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا. تھوڑا سا حصہ رمضان کا باقی رہ گیا ہے. جس طرح مہینہ شروع ہو کے ختم ہوتا ہے, سال شروع ہو کے ختم ہوتا ہے, مہینے شروع ہو کے ختم ہوتے ہیں, بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ ہماری زندگی کا بھی اختتام شروع ہو جائے گا. اور ایک جمعہ ایسا آئے گا ہماری زندگی میں جو ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہوگا, اور شاید ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ یہ والا جمعہ ہماری زندگی میں آخری جمعہ ہے. جو بھی آئے گا, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قرآن کہتا ہے لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ رہا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لاہیۃ قلوبہم, دل بھی لوگوں کے غافل ہیں. انسان جس چیز کو سب سے زیادہ بھولتا ہے وہ موت ہے. جس چیز کو سب سے زیادہ انسان بھولتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ موت. حالانکہ یہ سب سے زیادہ یقینی چیز ہے, اس کو تو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس حقیقت کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں. کلُّ نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بہت جلد یہاں سے تمہیں اس جہاں میں شفٹ ہو جانا ہے, منتقل ہو جانا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, فرمایا ہر شخص دیکھے کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے, آئندہ آنے والی کل کے لیے اس کی کیا تیاری ہے. ہم میں سے ہر شخص کل کے لیے سوچتا ہے, مگر ہمارا کل وہ ہے جس کا ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. ہم جس کل کے لیے سوچتے ہیں, آج انویسٹ کرو کل کام آئے گا, آج بچے کو پڑھاؤ کل پڑھا لکھا بن کے ہمیں کما کے کھلائے گا, یہ جو دنیا کی کل ہے یہ یقینی نہیں ہے کہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, اس محنت کا صلہ ہمیں اس دنیا میں ملے گا یا نہیں ملے گا. مائیکل جیکسن نے جس کل کے لیے سوچا تھا اس کل میں پوری کل اس کو نہیں ملی, کچھ مل گیا, بہت سا حصہ اس سے ضائع ہو گیا. وہ کل اس کو دیکھنی نصیب ہی نہیں ہوئی. تو اللہ یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ جس کل کے لیے تم تیاری کر رہے ہو وہ کل یقینی نہیں ہے. اللہ ہمیں وہ کل بتاتے ہیں جو یقینی ہے, جو موت ہے. قرآن نے بہت سارے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں. قرآن نے بہت ساری نافرمان قوموں کے واقعات بیان کیے. ان تمام قوموں میں قدر مشترک کیا تھی جو ہلاک ہونے والی قومیں ہیں؟ وہ قدر مشترک کامن چیز ان میں یہ تھی, وغرتہم الحیات الدنیا, انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے. دھوکے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے
اور اس وعدے کی بیس پہ آپ سے کوئی کام لے لے اور پھر عین وقت پہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو آپ کہتے ہیں یہ بندہ چیٹ کر گیا ہے, یہ بندہ دھوکہ دے گیا ہے مجھے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی نے آپ سے وعدہ آپ سے کہا کہ بھائی میرا یہ کام کر دو, اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ضرورت پڑی تو تمہارا یہ کام کر دوں گا. آپ نے وہ کام کر کے دے دیا اس کو, عین وقت پہ وہ غائب ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں نا یہ بندہ کیا ہے, چیٹ کی ہے اس نے میرے ساتھ. دنیا صبح سے شام چیٹ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی. یہ ہم سے وعدہ کرتی ہے کہ تم میرے لیے یہ محنت کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, میں تمہیں نوازوں گی, میں تمہیں عزت دوں گی, میں تمہیں شہرت دوں گی, میں تمہیں دنیا میں مزے دوں گی. قرآن کہتا ہے غرت, دھوکہ دے گی, یہ جو کچھ دکھا رہی ہے ویسا نہیں کرے گی. یہ تمہیں کینسر دے گی, یہ تمہیں بلڈ پریشر دے گی, یہ تمہیں شوگر کا تحفہ دے گی, یہ تمہیں فالج کا تحفہ دے گی, یہ تمہیں ایکسیڈنٹ کا تحفہ دے گی, یہ تمہیں غربت کا تحفہ دے گی, تمہیں نافرمان اولاد کا تحفہ دے گی, یہ لوگوں سے دھوکہ دلوائے گی تمہیں. تو جتنی بھی قومیں دنیا میں برباد ہوئی ہیں, فرعون کیوں تباہ ہوا ہے؟ یا قوم لکم الملک المصر ظاہرین فی الارض, کہ اس خوش فہمی میں تھے کہ آج ہم زمین کے بادشاہ ہیں, زمین پر ہم غالب ہیں. یہ بھول گئے تھے کہ یہ حکومت ہم سے چھینی بھی جا سکتی ہے. زمین کا جس نے ہمیں بادشاہ بنایا وہ ہمیں بادشاہ سے غلام بھی بنا سکتا ہے. انسان اس ظاہر کو دیکھ کر بہت زیادہ دھوکہ کھاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے کا ویسا ہی رہوں گا. یہ بہت بڑی بھول ہے. اللہ نے 3 مدارج بیان کیے ہیں قرآن مجید میں انسان کے. پہلے اللہ نے حکم دیا کہ اے لوگو جنہوں نے گناہ کر کر کے, اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے, ابھی بھی وقت ہے توبہ کر کے اس اللہ کی طرف آ جاؤ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی. ہمارے ہاں زیادتی کہتے ہیں کہ دنیا برباد کر لی, پڑھے نہیں, کوئی جاب نہیں کی, کوئی بزنس نہیں کیا, اس کو ہم کہتے ہیں بندے نے اپنا فیوچر تباہ کر دیا. اللہ کی نظر میں زیادتی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا تھا آپ نے وہ کام نہیں کیے. تو اللہ کہتے ہیں اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اب بھی وقت ہے توبہ کر لو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت. ابھی مایوسی کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے, بہت جلد ایک ٹائم آنے والا ہے جس میں اللہ تمہیں خود مایوس کر دے گا, خود بتائے گا کہ اب مجھ سے امیدیں مت لگانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, ابھی توبہ کرو, اللہ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ابھی توبہ کر لو. انسان بڑا ڈھیٹ ہے, وہ کہتا ہے ابھی توبہ نہیں کروں گا, میں اس وقت توبہ کروں گا جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا. پہلا حکم اللہ نے کیا دیا؟ توبہ کرو. آپ مجھے بتاؤ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ برائی سے, گناہ سے. اللہ ہم سے زیادہ عبادت نہیں مانگتے, اللہ ہم سے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں. آج کوئی شخص اگر دین پر آتا ہے
تو عبادت کی کثرت کو فوکس کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کو فوکس نہیں کرتا۔ اللہ نے پچھلی قوموں میں جتنی قوموں کو ہلاک کیا، تباہ کیا، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو اشراق کی نماز چھوڑنے پر عذاب دیا ہو، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو تہجد چھوڑنے پر عذاب دیا ہو، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو صبح و شام کی تسبیحات چھوڑنے پر عذاب دیا ہو۔ قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ، جتنی قوموں کو تباہ کیا ان کے گناہ کی وجہ سے کیا ہے، نافرمانی کی وجہ سے کیا ہے۔ اور وہ نافرمانی کیا تھی؟ تمام قوموں میں ایک ہی چیز تھی کہ انہوں نے پیغمبر کے جو سفیر، اللہ کے جو سفیر تھے، اللہ کا جو پیغام لے کے دنیا میں آئے تھے، ان کی باتوں کو ویلیو نہیں دی، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی۔ یاد رکھو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آرڈر دے کے گئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا آرڈر نہیں ہے، یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے۔ اور ہماری نظر میں سب سے کم ویلیو کس کی ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے اپنے بندوں میں کہ یہ مجھے کتنا فالو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ دماغ میں اچھی طرح یہ بات بٹھا لینی چاہیے۔ اللہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ تم انسانیت کی خدمت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، تم زمین میں کیسے رہ رہے ہو۔ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری کتنی مانتے ہو، انسان کی خدمت بھی میرے کہنے پہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، بس۔ تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جس چیز سے روکا اس سے رکتے ہو یا نہیں رکتے۔ دنیا میں خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے اللہ کو بھی مان لے اور اللہ کی بھی مان لے، اور یہ تکبر چھوڑ دے کہ میں نہیں مانوں گا۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ ابھی تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا ہے، توبہ کرو۔ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ گناہوں سے۔ بہت سے لوگ دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کون سے گناہ ہیں جن کو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیا، حدیث نے بہت اہتمام سے بیان کیا؟ وہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئے ہیں۔ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے توبہ کریں، ان تمام جرائم سے توبہ کرنی ہے۔ ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے نماز کا قضا کر دینا۔ اللہ نے اس کی کسی قیمت پہ اجازت، بولے نا بھائی، نہیں دی۔ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اتنے سارے لوگ بے نمازی، اتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیا یہ سارے جہنم کی آگ میں جلیں گے؟ یہ چیز انسان کو پریشان کرتی ہے، وسوسہ ڈالتی ہے کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں، یہ کیسے اللہ ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا؟ دنیا میں آج بھی شرک کرنے والے توحید پرستوں سے زیادہ ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے منکر ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، بڑے بڑے احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا اللہ اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا؟ اس وسوسے کا جواب قرآن بار بار دیتا ہے، بار بار وہ جواب یہ دیتا ہے قرآن کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اے لوگوں ایک بات خوب سمجھ لو،
میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا. اس ٹینشن میں مت رہو, اس فکر میں مت رہو کہ اتنی بڑی جہنم میں اللہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے ڈالے گا. ذالک علی اللہ یسیر, اللہ فرماتے ہیں مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے, میں خدا ہوں, میں انسان نہیں ہوں. تم اور طرح سے سوچتے ہو, میں اور طرح سے سوچتا ہوں. میں ڈال دوں گا جہنم میں, آگ میں پھینک دوں گا میں. یہی چیز انسان کو غافل کرتی ہے کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا, وہ بھی نماز نہیں پڑھتا, وہ بھی نہیں پڑھتا, تو میں نے نہ پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا آپ کو بھی ڈال دے گا, کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. یہ جہنم ہے کیا جس سے ہمیں قرآن ڈراتا ہے؟ ذالک الذی ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ. جہنم کی آگ وہ چیز ہے کہ اللہ اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ اپنے نیک بندوں کو ڈراتا ہے. ان بندوں کو جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ڈراتا ہے اللہ. عقل مند لوگ اس آگ سے ڈر جاتے ہیں اور احمق اور بیوقوف باتیں بناتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اصل میں اللہ کے غضب کا اظہار ہے, اللہ کے غضب کا اظہار ہے. اور یہ جو اللہ نے کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم رکھی, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ کا غضب اس پہ ہمیشہ رہے گا, وہ غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے ٹھنڈا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے, سدھر جا سدھر جا سدھر جا, وہ نہیں سدھرتا تو پھر اللہ کا غضب بھی لامتناہی شروع ہوتا ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا. اتنا ٹائم تمہیں سوچنے کے لیے نہیں ملا تھا کیا؟ بالغ ہوتا ہے انسان, اس کے بعد بھی سوچنے کا ٹائم ملتا ہے. بہت ساری چیزوں کے لیے سوچنے کا ٹائم ملا آپ کو, بہت ساری چیزوں کے لیے. بزنس کیسے کرنا ہے, کاروبار کیسے کرنا ہے, علاج کہاں سے کرانا ہے, باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے, ماں کے ساتھ کیسے چلنا ہے, بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے, محلے والوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے, پولیس والا جب آئے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے. یہ چیزیں سیکھتا ہے نا انسان. بہت سی چیزوں کے لیے آپ کو اللہ نے ٹائم دیا سوچنے کے لیے, سوچو بیٹھ کے. اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی عمر دی تھی کہ تم میری آیتوں میں غور کرنا چاہتے, اسلام کے بارے میں غور کرنا چاہتے, اتنا ٹائم میں نے تمہیں دیا تھا کہ تم سوچ کے درست نتیجے تک پہنچ جاتے. اتنا ٹائم دیا تھا میں نے تمہیں, تو سوچتا ہی نہیں ہے. جو جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ چلتا, جو گانے سن رہا ہے وہ سنتا رہے گا, جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ چھوڑتا رہے گا, جو داڑھی کاٹ رہا ہے وہ کاٹتا رہے گا, جو باپ کو ستا رہا ہے وہ ستاتا رہے گا, جو ماں کو ستا رہا ہے وہ, جس چیز کی لت پڑ گئی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے تیار. عبادتیں بھی وہ ہو رہی ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے, جتنا خاندان معاشرہ پروموٹ کر رہا ہے, اس سے زیادہ جو نہیں ہے معاشرے میں وہ چیز ہی نہیں ہے, وہ عبادت ہے ہی نہیں. تو اللہ اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یخوف بہ عبادہ. قرآن میں اللہ نے جہنم کی آگ کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے. دیکھو اللہ غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, جو توبہ نہیں کرتے, اللہ کا ان کے لیے نہ غفور ہونے کا وعدہ نہ رحیم ہونے کا وعدہ. ان کے لیے تو اللہ اعلان کرتا ہے عزیز ذو انتقام, وہ زبردست غالب اور انتقام لینے والا ہے.